اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد، اس نے ایک بڑا ریڈیکولس سا بیان دیا کہ یہاں پہ تو کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، آپ ہمیں ثبوت دیں اگر کوئی ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ خود ریزالو کریں، آپ سے خود لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہو رہا. یعنی اس نے ٹانٹنگ اور پرکنگ جواب دیا ہے. اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جب اتنی مصالحانہ گفتگو ہو رہی تھی اور پاکستان ہمیشہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنے جو دل ہے اس طرح بند کر کے کیوں یہ گفتگو کی؟ یہ میرا ایسا بہت افسوسناک ہے. افسوسناک اس لیے ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسرا مسلمان ملک ہے. اس رشتوں سے بھی ہماری تو ہمیشہ توقعات بھی رہی اور ہم نے ثابت بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ 35 لاکھ آدمیوں کے ہم نے مہمان نوازی کی، جس کے کانسیکوینسز جو ہیں ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. کراشن کوف کلچر آیا، ہیرون آئی، تو مہمان نوازی تو جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس وقت تعداد تقریباً 90 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یہ جو اس طرح کے اعداد و شمار آتے ہیں، اب کیا وجہ بنی کہ ہم حکمت یار بھی اور برہان الدین جیسے لوگوں کو بھی اسلام آباد میں پناہ بھی دیتے رہے، اور جب وہ لوگ اس وقت بھی جو رجیم میں شامل ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اور ہمیں کوئی بھی مدد جب بھی کبھی درکار ہوتی ہے، ایون دین کہ دوحہ جب آپ نے بھی بات کی ہے کارڈ کی، تو اس میں بھی ہم نے ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹر بنے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. اس پہ تو اس نے بیان دے دیا، آپ نے شاید اس کا بھی حصہ سنا ہوگا. ذبیح اللہ نے اس میں بھی کہا کہ کس کارڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ کارڈ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے، آپ کو ہم نے بیچ میں نہیں رکھا ہوا. دیکھو، اس کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا کو یہ پتہ ہے، اور پاکستانی قوم نے جو قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے. مجھے بتائیے افغانستان سے ہم لے کیا رہے تھے؟ ہم ہمیشہ دے ہی رہے تھے. ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. پھر وہاں جتنی بے روزگاری ہوتی ہے یا ان کو گندم چاہیے ہوتی ہے ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. اور یہ راہداری دی ہوئی تقریباً 50 سے 60 ہزار آدمی روزانہ یعنی افغانستان سے پاکستان کی اپنی چیزیں بیچتا ہے، اور وہ چلا بھی جاتا ہے پرامن طریقے سے. وجہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی حکومت پاکستان کی آئی ہے، انہوں نے افغانستان میں ایون اسی کا حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کے، انہوں نے کتنے لاکھ ٹن گندم بھیجی. وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک بھوک کا رنگ کا مسئلہ ہے. تو اگر وہ احسان فراموشی کرتے ہیں، آرمی چیف نے جب بات سر کی ہے نا، وہ انفارمیشن بیسڈ ہے، وہ ایسی بات نہیں. آپ نے دیکھا اے پی ایس کے بعد جب وہاں ایڈونچر ہوا تھا تو وہ لوگ مارے گئے تھے نا. اس کا مطلب جب افغانستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ شمالی جو افغانستان ہے وہاں آپ ہمیں پیسے دیں، ہم ٹی ٹی پی کو وہاں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے کہا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے اور وہ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے بارہا جو ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے جب آئے ہیں پاور میں یہ افغان طالبان، انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے جس میں ہزاروں ٹی ٹی پی اور داعش کے لوگ باہر آئے. 2-4 دفعہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کی ہے ہماری مذاکرات ان کے ساتھ کابل کے اندر. اب میرا خیال ہے کہ اس کا جو بیان ہے ذبیح اللہ مجاہد کا، اس کو نفرت انگیز ہے، اور وہ کسی جگہ اس میں میرا سنجیدگی سے نہیں لیا. میری 1-2 جو ان کے مین لیڈرز تھے ان سے بات ہوئی اس کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ بے وقوفی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ودن افغان طالبان بھی اس کے بیان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. ہماری ضرورتیں کم ہو رہی ہیں نا، وہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں چائنا نے 4,500 کلومیٹر وہاں ٹرین ٹریک بچھا دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ راہداری کی آسانی ان کو ہو گئی ہے. فینس انہوں نے ہماری جو ہے اکھاڑ دیا، ہم نے وہ بھی واویلا نہیں کیا، ہم نے خربوں روپے کی ہے. یعنی کہ ہم تو جھکتے اس حد تک آ گئے کہ کہاں جو انڈیا ہے ان کے کتنے سفارت خانے تھے وہ باقاعدہ ایکٹیویٹ تھے، تو ہم نے وہ بھی صبر کیا تھا ایک زمانے میں. اب اگر افغانستان یہی چاہتا ہے کہ بھی انہوں نے وہی پرانی روش پر آنا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اس میں